الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے 24 دسمبر کو بوقت 4 بجے شام اتوار کے دن لیاقت آباد الکرم اسکوائر کے سامنے ایک جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ کراچی والوں کو آواز دی ہے اور کراچی کی آواز، کراچی والوں کی آواز 24 دسمبر 2017 بوقت 4 بجے شام اتوار کے دن ہم پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں پاکستان کے چلانے والے لوگ، ادارے، افراد، ہم اس دن صحیح معنوں میں کراچی والوں کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائیں گے۔ اس جلسے کی پی ایس پی کو ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کی نگہبانی کے لیے، ان کے تمام ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے کراچی کے لوگوں نے اپنے نمائندے چن رکھے ہیں، اور مہذب معاشروں میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی منتخب نمائندگی کو، اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور وہ نمائندے پھر آپ کی آواز بنتے ہیں، آپ کے مسائل پہ آپ کی آواز بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کی جو نمائندگی ہے، وہ ایک پارٹی کے پاس ہے پچھلے 30 سالوں سے زائد۔ 9 الیکشنز ہو چکے ہیں، 9 دفعہ کراچی کے لوگ ایم این ایز بنا چکے، اس پارٹی کے لوگوں کو ایم پی ایز بنا چکے، کراچی حیدرآباد سے سینیٹرز بنا چکے، میئرز بنا چکے، یو سی چیئرمینز بنا چکے، 14 سالوں کے لیے اس پارٹی کا گورنر بنا دیا۔ آج جب ہم یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آج بھی اسی پارٹی کے پاس مینڈیٹ، نمائندگی ہے۔ آج کراچی کی 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں اس کے پاس ہیں۔ آج کراچی کی 20 ایم این ایز میں سے 17 ایم این ایز ہیں۔ کراچی کے 42 ایم پی ایز میں سے 36 ایم پی ایز ہیں۔ کراچی کے 3 ڈسٹرکٹس کے چیئرمینز ان کے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یو سی چیئرمین ہیں۔ اس شہر میں ان کا میئر ہے، حیدرآباد میں ان کے 2 ایم این ایز ہیں، 4 ایم پی ایز ہیں۔ حیدرآباد کا میئر ان کا، سکھر کا ایم پی اے ان کا، میرپور خاص کا ایم پی اے ان کا۔ لیکن یہ ساری نمائندگی جن کو لوگوں نے چوکیداری دی ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی نگہبانی کے لیے، اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، یہ ساری نگہبانی جن کو دے رکھی ہے، بدقسمتی سے
انہی نگہبانوں نے قوم سے وعدے کر کے، جھوٹے وعدے کر کے ووٹ لینے کے بعد اس شہر کو چوروں کے ساتھ مل کر انہی نگہبانوں نے لوٹا ہے، چوری کی ہے، جن کا کام تھا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈلنے سے روکنے کی، جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، جن کو اختیارات دیے گئے تھے ووٹوں کے ذریعے، انہوں نے ہی اس شہر کو لوٹنے والوں کے ساتھ مل کر یہاں کے لوگوں کو، اس شہر کو لوٹ لیا ہے۔ آج اس شہر کی حالت یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ شہر کے لوگ جو پینے کا پانی پیتے ہیں، 95% پانی شہر میں وہ ہے جس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے، جس کے پینے سے انسانوں کو کینسر، بچوں کو کینسر ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے ججز آ کر کراچی میں عدالت لگا کر، کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بلا کر وہاں پر اس کو یہ ویڈیو دکھا کر وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن کہاں ہے اس نامصائب حالات پہ کراچی کے نگہبان، کراچی کے نمائندے، کراچی سے ووٹ لینے والے، 25,000 نوجوانوں کے لاشیں لینے والے، کراچی سے فطرہ زکوٰۃ لینے والے، کراچی سے 35 سالوں سے کھالیں لینے والے کہاں ہے؟ پاک سرزمین پارٹی ان تمام بے سہارا، ان تمام بے آواز لوگوں کی آواز بن چکی ہے، اور 24 تاریخ کو ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کہ کراچی کے لوگوں نے اپنے نمائندے چینج کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کراچی کی نمائندگی اب وہ یہ سو کالڈ MNA MPAs میئر سینیٹرز نہیں کرتے۔ کراچی کے لوگ یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، وہ دھوکے میں آ گئے، اور اب جب اس شہر کو ایک آواز ملی ہے پاک سرزمین پارٹی کی صورت میں، اب جب اس شہر کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے، تو کراچی کے لوگ اس روشنی کی کرن کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک عملی نمونہ انشاءاللہ تعالی 24 دسمبر کو لیاقت آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل الکرم کے سامنے کراچی کے لوگ انشاءاللہ تعالی ایک نمونہ پیش کریں گے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ کراچی کی آواز سنیں۔ میں پاکستان کے اداروں سے کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کی آواز سنیں۔ کراچی اب جس طرح سے تباہ حال ہو گیا ہے، اگر آپ کو کوئی اس کی آواز سنانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو یہ آواز سنانی چاہیے، جس کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے، وہ خود ہی پارٹنرز ان کرائم ہو گیا، وہ خود ہی شادی ہالیں بنانے پہ لگ گیا، وہ خود ہی اپنی عیاشیوں پہ لگ گیا، وہ خود ہی اپنی تجوریاں بھرنے پہ لگ گیا کراچی والوں کو لوٹ کر، اور اس نے کراچی والوں کو رہزنوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جن کا کام تھا رہزنوں سے بچانا، رہزنوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ سوائے تقریروں کے، سوائے جلسوں کے، سوائے ٹی وی انٹرویوز کے یہ رونا کہ اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اپنے مال بنانے کا اختیار ہے۔ تو میں پاکستان کے حکمرانوں کو اور ملک چلانے والے اداروں کو کہتا ہوں کہ یہ جو فیک نمائندگی ہے، کراچی والوں کو ان کا نمائندہ نہ سمجھا جائے، اور یہ کہ یہ خاموش ہے، اگر یہ کچھ نہیں کہہ رہے، یسر کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو کراچی کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو صبح دوپہر شام کے حساب سے بیچ رہے ہیں، تو خدا را اس کراچی والوں کی خاموشی کو آپ طوفان سے پہلے کہ سناٹے سے اس کو تعبیر کریں، اس کو ملائیں جو طوفان سے پہلے کا سناٹا ہوتا ہے۔ کراچی میں بچے مر رہے ہیں، کراچی میں میری مائیں بہنیں پریشان ہیں،
कराची में अब सर्दियां शुरू हुई हैं, गैस गायब हो गई है। इससे पहले गर्मी थी तो गर्मी का मौसम था तो बिजली गायब थी, पानी नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जा नहीं रहा, पीने का पानी आ नहीं रहा, आ रहा है तो गटर मिला पानी आ रहा है 95%, उसमें फुजला इंसानी फुजला मिला हुआ है। स्कूल में तालीम नहीं है, बच्चों को अस्पतालों में देखने वाला कोई नहीं है, ना दवा है ना डॉक्टर है। बुजुर्गों को 5-5 माह हो गए पेंशन मिले हुए शहर के इदारों से, शहर की सिटी गवर्नमेंट से। सारा हाल तबाह बर्बाद है। कचरे का क्या पूछना, इस शहर में कचरा कुंडी बन गया ये शहर। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पर है। तो आओ कराची के लोगों, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मैं उस दिन कराची का मुकदमा ऐवान इख्तिदार तक और कराची पाकिस्तान को चलाने वालों तक मैं पहुंचाऊंगा। और मैंने अहम फैसले करने हैं, कराची वालों ने अहम फैसले करने हैं 24 दिसंबर को। और कराची वालों ने अपना चौकीदार चेंज करना है। कराची वालों ने जिनको अपने बच्चों के हुकूक के लिए निगहबान बना रखा था, उन निगहबानों को कराची वालों ने उस दिन 24 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला चेंज करना है। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, कराची के रहने वालों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने निकल कर आना है। कोई भी मेरी माँ बहन बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे बच्चे अपने घर में ना रहें। अपने और अपने आइंदा आने वाली नस्लों को की रोशन मुस्तकबिल के लिए आएँ और पाक सरजमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ में आवाज़ में लाएँ। और मुझे आप जानते हैं, मैंने हर दौर में जितना भी टाइम गुजारा है, मैंने ईमानदारी से कराची वालों तुम्हारे हुकूक की निगहबानी की है। अपने आप को तबाह बर्बाद करके दुश्मनियां लेकर मेरे और मेरे साथियों ने तुम्हारे हुकूक की निगहबानी की है। आओ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल आने वाला कल हमारा है, हमारे बच्चों के अच्छे रोशन मुस्तकबिल का है। आज इस मुल्क में हर आदमी, हर इदारा, हर बड़ा इदारा, हर सियासतदान, हर इदारा बस कोर्ट के पीछे लगा हुआ है। सुबह कोर्ट, दोपहर कोर्ट, शाम कोर्ट, कोई पूछने वाला नहीं है। बस वजीर आजम हैं, वज़रा हैं, एक पेशी दूसरी पेशी, नैब, ये वो 2-3 खानदानों के गिर्द सारा पाकिस्तान की सारी जुडिशरी, सारी इंतज़ामिया सारी घूम रही है। ना ये किसी को परवाह है कि थर में इस 10 दिनों में, इस दिसंबर के 10 दिनों में 48 बच्चे मर गए। ना किसी को ये परवाह है कि भूख से तंग आकर, प्यास से तंग आकर पंजाब के ज़िले में एक माँ अपने 3 बच्चों के गले को काट कर नदी में बहा देती है, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाती है। किसी का कोई पूछने वाला हाथ नहीं है। लाखों लोग कोर्टों में चक्करें लगा रहे हैं, ना कोई पुलिस को पूछने वाला है कि कैसी किसकी कौन FIR काट रहा है। मुल्क बस चले जा रहा है अपनी डगर पे, कोई चलाने वाला मुल्क नहीं है। मुल्क का वजीर आजम खुद को वजीर आजम नहीं कहता है जो नाअहल वजीर आजम है वही मेरा वजीर आजम है। मैं पाकिस्तान के चलाने वालों से कहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और इस मुल्क के बड़ी पावरफुल इदारों के लोगों, पावरफुल इदारों के जिम्मेदारों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह के आगे हाजिर नहीं होना है? क्या तुम्हारे पास जो ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे मरने के पास इस पावर का तुमसे पूछा नहीं जाएगा? तुम्हें कुछ होश है कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का हशर क्या है? क्या किस मसाइब से गुजर रहे हैं? ये कराची जैसा शहर, आप निकल नहीं सकते रोड पर, पूरे शहर में ट्रैफिक जैम है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे शहर में कचरा कुंडी बन गया, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे शहर में सीवरेज का पानी बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा का खौफ करो। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया है, इसलिए हम जुल्म के खिलाफ निकले हैं।
کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی مر کر اپنے رب کو آواز اپنی جان دینی ہے، سامنا کرنا ہے۔ اور جب ہمارا رب ان پاک سرزمین پارٹی والوں سے پوچھے گا کہ اس کفر کے دور میں، ظلم کے دور میں تو نے آواز لگائی تھی، حق کی آواز لگائی تھی، انسانوں کے لیے آواز لگائی تھی، اور میں اور میرے ساتھی سینہ ٹھوک کر کہیں گے ہاں اللہ ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن اس وقت کے فرعونوں کے سامنے ہم نے آواز لگائی ہے، آواز لگائی ہے، تو گواہ ہے، یہ لوگ گواہ ہیں۔ اور میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں بالخصوص آج کے دن کہ آؤ میری آواز میں، پاک سرزمین پارٹی کی آواز میں آواز لگاؤ، اس ظلم پر خاموش رہنا کفر ہے، ظلم ہے، گناہ ہے۔ اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ اپنے بچوں کو ان ظالموں کے حوالے خاموشی سے کر کے، اپنے بچوں کو حوالے کر کے آگئے، مر کے آگئے خاموشی سے، تو مرنے سے پہلے آواز لگا کر مرو۔ کراچی کے لوگوں 24 تاریخ کو میری آواز میں آواز ملاؤ اور اپنی عاقبت بھی ٹھیک کرو اور اپنی دنیا بھی ٹھیک کرو، ہمارے اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم آج یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ الکرم اسکوائر ہے، یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے الکرم اسکوائر کے، یہ ہم اپنے بیس کیمپ سے ہم نے یہاں آفس بنا لیا، الکرم اسکوائر پہ ہم نے پاک سرزمین پارٹی کا آفس بنا لیا ہے، نیا آفس بن گیا یہاں پر، اور یہیں سے آج اپنی قوم سے میں مخاطب ہوں۔ تو الکرم اسکوائر یہ آفس اب انشاءاللہ تعالی چلے گا، اور 24 تاریخ کا جلسہ یہیں سے اس کی ساری سپرویژن جو ہے وہ ہو رہی ہے، ساری تیاریاں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے آخری مراحل پہ پہنچ رہی ہیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بس اپنے کام دام سارے جو ہے وہ ہفتے کی رات تک پورے کر لیں، اور اتوار کے دن تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سارا کراچی نکل کر آئے۔ اگلا آئندہ آنے والے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے دن ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں نے تو ساری وجوہات جو ہے وہ 1.5 سالوں سے بتا دی، اب لوگوں کو خود معلوم کرنی ہے وجوہات۔ میں ٹیچر تو لگا ہوا نہیں ہوں کہ ان کے اوپر میں لوگوں کو فری میں ایجوکیٹ کرتا چلا جاؤں۔ اب یہ لوگ خود ہی سمجھیں، دیکھیں، اب میرا میٹر نہیں ہے بیسیکلی، یہ جو ہے نا یہ ہسٹری بن گئے میرے لیے میری پارٹی کے لیے یہ گون کیس ہیں۔ گون آر دا ڈیز جب ان کی بات ہوا کرتی تھی، ہم نے جو بتایا اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا۔ اب آگے کی بات کرنی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے ایشوز ہیں، یہ آپ جانو، ان کے مسائل جانے، ان کے شو کوز جانے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے اب جو ہے وہ ان کے معاملے میں تو لوگوں کو بغیر پیسہ لیے میں نے ٹیچنگ کرنی بھی نہیں، ٹیوشن دوں گا، میرے پاس انسائکلوپیڈیا ہے ہم لوگ ان کے اوپر، کسی کو سمجھنا ہے ان کے بارے میں آ جائیں، پاکستان کے اداروں کو سمجھنا ہے آ جائیں، پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا ہے، صحافیوں کو سمجھنا ہے آ جائیں، آپ لوگوں کو ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں یہاں پر۔ ان کے گھر والے ان کو اتنا اچھا نہیں جانتے ہوں گے جتنا اچھا ہم جانتے ہوں گے۔ آج تک مصطفیٰ کمال کے لوگوں نے ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ہے وہ صحیح ثابت کر دی ہے۔ یہ جو آپ کو مجمع نظر آتا ہے ہمارے پاس، یہ کہ آسمان سے اترتے ہیں اور آسمان پہ چلے جاتے ہیں، یہ عوام نہیں ہے۔ یہ آج ہم لیاقت آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آج ہم لیاقت آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں ایوریج 10 سے 12 روزانہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ کون سی پارٹی پاکستان کی، کراچی کی نہیں، پاکستان کی پارٹی بتاؤ جو ایک دن میں 12 کارنر میٹنگیں کر رہی ہو ایک دن میں؟ آج میرے پاس 18,000 سے زیادہ ورکرز کی تعداد کراچی میں ہے۔ آج جو ہے وہ آج ہم نے جب اپنی ممبر سازی مہم چلائی تو 85,000 لوگوں نے اپنے آپ کو انلسٹ کیا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ اس کراچی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ایلینز نہیں ہیں، یہ عوام ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو خیابان شہر سے نکل کر میں لیاقت آباد میں اس طرح آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا۔ یار گھر سے تو ہم نکل آئے نا، گھر تو جانے کا اب سوال ہی نہیں پیدا، گھر سے تو نکل آئے ہم لوگ 3 مارچ 2016 کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر گھر سے نکل آئے، گھر سے نکل کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو گھر جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گھر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب بھیجے گا تو جائیں گے، تو گھر نہیں جانا ہم نے۔ ہم لوگ تو جس دن سے آئے ہیں روڈوں پر ہیں، عوام کو متحرک کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے سوالات کچھ اور ہوتے تھے، پہلے کہتے تھے گھر سے نکلیں گے کیسے، اب کہتے ہیں گھر واپس کہتے ہیں، اب پہلے کہتے تھے گھر سے کیسے نکلیں گے، اب کہتے ہیں گھر کب واپس جائیں گے۔ تو سوال، اللہ کا شکر یہ کامیابی ہے ہماری کہ 1-1.5 سالوں میں آپ لوگوں کے سوالات چینج ہو گئے، میرے جوابات بھی چینج ہو گئے ساتھ ساتھ، اور ایشوز بھی چینج ہو گئے۔ پاکستان کے کراچی کے لوگوں کے مسائل ہی ہمارا ریئل ایشو ہے۔ مجھے جلسہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے پاس اگر یہ ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے، میرے پاس یہ سینیٹرز ہوتے، میرے پاس اگر میئر ہوتا، میں ایک بھی جلسہ نہیں کرتا،
میں پھر کام کرتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس یہ سیٹیں ہوتی ہیں وہ اس کو کام کرنا چاہیے، اس کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جلسہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی دوسرا فورم نہیں ہے، عوام کی صحیح نمائندگی، عوام کی صحیح کیا کہتے ہیں، عوام کی صحیح ترجمانی عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرنے کا میرے پاس کوئی دوسرا فورم نہیں ہے۔ اس لیے میں جو یہ دھوکے دے رہے ہیں لوگوں کو، دھوکہ پورے پاکستان کو، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ والے کراچی کے لوگوں کی آواز میں پورے پاکستان کے حکمرانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بے غیرتی کے ساتھ خاموشی سے اپنے مینڈیٹ کو بیچ رہے ہیں تو کراچی کے لوگوں کو یتیم نہ سمجھو، بے آسرا نہ سمجھو، اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا بند کرو۔ یہ آج 24 دسمبر کو میں بولوں گا، یہ ہے آج کراچی کی آواز، اور یہ ریئل آواز ہے، اس کے اوپر کام کرنا شروع کرو پاکستان کے اندر اگر آپ کو پیس اور اسٹیبلٹی برقرار رکھنی ہے۔ ہم نے تو اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ آپ ابھی اناؤنس کریں گے صبح الیکشن ہے اور ہم تیار ہیں، لیکن بتاؤں گا نہیں میں آپ کو کہ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آپ صبح الیکشن کرائیں تو ہم صبح کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے افتتاح کیا تھا اور روزانہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا سینٹرلائز جو الیکشن سیل تھا وہ پورے پاکستان سے کنیکٹ ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے سیٹلائٹ الیکشن سیل بنا لیے پورے پاکستان بھر میں جہاں، اور سندھ فوکس ہے، ہمارا سندھ فوکس ہے، بلوچستان فوکس ہے، پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں وہ ہمارے سیٹلائٹ، یہاں کا سینٹرلائز اور سیٹلائٹ ڈیٹا سارا جمع ہے ہمارے پاس ویژولائز ہو چکے ہیں جو ہمارے ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، درخواستیں ہم نے جو ہے وہ لینا شروع کر دی ہیں، تو صبح الیکشن ہوں گے، ہم صبح کے لیے تیار ہیں، صبح کے الیکشن۔ دیکھو بھائی، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اتحاد نہ پہلے ہو رہا تھا اور نہ ابھی ہے اور نہ آج ہو، کبھی کل ہوگا، آنے والے کل ہوگا۔ میں نے فاروق ستار کے برابر میں ادھر بیٹھا تھا، فاروق ستار یہاں پہ، یہ ہے نہیں فاروق ستار لیکن سمجھ لو ایک لمحے کے لیے ان کو، ایسے یوں ہاتھ رکھ کے کہا میں نے کہ فاروق ستار صاحب، اس دن تو میں نے بھائی کہا تھا ان کو، میں نے کہا ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی، اور مہاجر کر کے ایتھنک بیسس پہ سیاست نہیں کرنی، اس لیے کہ میں اور آپ تو لینڈ کروزر میں بیٹھ کے چلے، جبھی تو انہوں نے 40 منٹ میری اور اپنی لینڈ کروزر کی ڈیٹیل بتائی ہے، وہ جو فنی سا سین سارا کیا انہوں نے، 2 باتیں کی تھی میں نے۔ اس لیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی، تو میرا اتحاد کس سے ہو رہا ہے؟ اتحاد نہیں تھا وہ، دیٹ واز مرجر کیا کہ وہ اپنی پارٹی بند کر رہے تھے اور ہم بھی اپنی پارٹی بند کرنے کا سوچتے کہ بھائی ہم اگر وہ نہیں مانتے تو ہم ایک تیسری پارٹی بناتے۔ کیوں کرتے یہ کام؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم جب تک زندہ ہے الطاف حسین کو سانسیں مل رہی، جبھی تو الطاف حسین نے وہاں سے بیٹھ کر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے اندر کے اپنا سسٹم کو اس نے ری انیشیٹ کیا، اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور اس نے پھر اس مرجر کو نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ مرجر کرنے کے بعد گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر گئے، ورنہ تو وہ بھائی پریس کلب تو میں نے نہیں بک کرایا تھا نا، انہوں نے بک کرایا تھا، آئے وہاں پر وہ خود تھے ساری چیزیں۔ تو وہ جو ایم کیو ایم الطاف حسین کا جو سیٹ اپ ہے اندر، اور پھر ان کی جو اپنی جو بھی ساری کارستانیاں ہیں، یار تم لوگ بہت جو ہے نا، تم لوگ ساری باتیں کروا لیتے ہو، ساری وہ پھر وہ اجاگر ہو جاتی ساری، تو یہ پھر اس لیے وہ پھر گئے۔ تو آنسر ٹو یور کوشچن، کوئی اتحاد نہ پہلے ہو رہا تھا، نہ آج ہے اور نہ کل ہوگا۔ اچھا، جو کل ہوا تھا وہ مرجر کی بات تھی، اب وہ مرجر والی کہانی بھی ختم ہو گئی، ایم کیو ایم ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھنا، آپ یہ ذرا یہ اسمبلیاں جانے دو، چیزیں جانے دو، یہ جو ساری باتیں بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا سارا ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے۔ اب نہ مرجر ہوگا، اب نہ بیٹھیں گے، جس کو آنا ہوگا آئے گا یہاں پر، اور کسی کے آنے نہ آنے سے کو میری پارٹی اللہ کا شکر ہے اتنی زبردست چل رہی ہے، اور آنے کے لیے بھی دروازہ میں اس لیے نہیں بند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ شو ہو جائے کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی آج بہت بڑی ہو گئی ہے تو وہ غرور اور گھمنڈ میں لوگوں کو اب توبہ کے دروازے اس نے بند کر دیے ہیں۔ وہ توبہ، بھائی میں بھی گناہ کر کے توبہ کرتا ہوں نا، معافی مانگتا ہوں، تو میں نے اس لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ ہر آنے والے کو توبہ کر کے نئے راستے پہ چلنے کا
حق اور اختیار دے رکھا ہے، آخری سانسوں تک دے رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی ضرورت ہے. اندر سے میں کیا دعا کرتا ہوں یہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ ایسا کوئی ٹائم ہی نہ آئے. سوری عمران خان صاحب علی کی کال آئی تھی. دیکھیے ہمارا ایک اصولی پہلے دن سے موقف ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اپنے سمبل نشان جو کہ ہمارا نشان ڈولفن ہے، ہمارا منشور، اور اپنے نام پر اکیلے الیکشن لڑے گی، اکیلے الیکشن لڑے گی. سیاسی اتحاد، الیکشن کا اتحاد الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں کرے گی. وجہ کیا اس کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو شاید اس والی بات پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے یا اس پہ نہیں ایگری کرے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ بلیف ہے کہ جب آپ سیاسی اتحاد کرتے ہیں الیکشن سے پہلے تو آپ اپنے ووٹر کو کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ کا جو اپنا ووٹر ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ سب کے ساتھ ہے، پاکستان کی ساری پارٹیز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، بات سب سے کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے عمران خان صاحب سے ہم نے بات کی، ان کی کال آئی، بات کی، طاہر القادری صاحب سے بات کی، شیخ رشید صاحب سے بات کی، ایون کہ ہمارے لوگوں کے پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت تھی، بات چیت ہوتی رہتی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور ایم کیو ایم تو روزانہ شام میں 9 بجے کے بعد پوری ایم کیو ایم ہماری کالیں اگر آپ کو انگیج ملے تو سمجھو کہ ایم کیو ایم والی کی کال آئی ہوئی، وہ ہمیں واسطے دے رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کون کال نہیں کر رہا. جب آپ لوگوں کو ہماری کالیں آپ کو انگیج ملے، سمجھو کسی ایم کیو ایم والے کی کال آئی ہوئی اور وہ اپنے دکھڑے رو رہا ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور اس کی کتنی برائی ہو رہی ہے، ساری چیزیں. تو ایم کیو ایم والوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ. تو یہ ہے کہانی. تو ہم الیکشن سے پہلے کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. یار یہ عدالتوں والی بات، اب تو میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ بھائی اب اس ملک کے اداروں کو جو فیصلہ کرنا ہے کریں، خدا کے واسطے رحم کریں اس ملک کو، لوگوں پہ. یار اکانومی نہیں چل رہی ہے، فورن افیئر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کون فورن منسٹری چلا رہا ہے، وزیر اعظم کا کچھ نہیں پتہ ہے. کیا یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو پرانی ہو گئی بات. بھائی اب جو بھی کرنا ہے فیصلہ کرو یار، خدا کو مانو. بھائی نواز شریف صاحب للکار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں کورٹوں کو، بھائی جو ڈیسیجن کرنا ہے کرو یار، ڈیسیجن کرو. ملک کو جو ہے وہ لٹکا کے رکھ دیا ہے، لوگوں کو لٹکا کے رکھ دیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ادارے بھی تو جو ہے وہ اچھا بننے کا شوق ہے نا سب کو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ شام میں سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ انہی کے اوپر چل رہے ہوں. اور بھائی اچھا فیصلہ صحیح اور غلط میں تمیز کریں، اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کا شوق دماغ سے نکالیں. صحیح فیصلے کرنے پہ اگر برائی ملتی ہے تو برائی لے لو یار، لیکن خدا کے واسطے اس ملک اور قوم کے لیے فیصلے کرو. تو میں تو اس والی بات کو بھی اب میں تنگ آ گیا ہوں سن کر کے. نواز شریف صاحب گالیاں بک رہے ہیں تو یہ جوڈیشری کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. او بھائی تو مجروح ہو رہا ہے تو کرو نا، فیصلہ کرو نا یار. کون کرے گا؟ مصطفیٰ کمال کرے گا؟ پی ایس پی کرے گی فیصلہ؟ او بھائی کرو یار اس ملک کے لیے فیصلہ، جس کو کرنا ہے فیصلہ کرو تاکہ اس ملک کی سانسیں بحال کرو. عجیب مذاق بنا رکھا ہے اس ملک کو، کوئی پرسان حال نہیں ہے. 25 کروڑ لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کے گلے کو، ابھی خاتون، کوئی امیجن کر سکتا ہے ایک ماں اپنے 3 بچوں کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے یار؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ اس کے دماغ پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے دل اور دماغ پر کس لیول پہ چلا گیا ہوگا اس کا دماغ، اس کا دل، کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر، اپنے بچوں کے بھوک سے تنگ آ کر وہ اپنے 2 سے 7 سال کے 3 بچوں کو کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے. اور چھری پھیر کر وہ خود بھی چھلانگ لگا کر وہ خودکشی کر رہی ہے. خدا کا قہر نازل ہوگا اس ملک کے چلانے والوں پہ، اداروں کے چلانے والوں پہ. اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے وہ ڈیسیجن نہیں کر رہے، ان کے اوپر عوام کی یہ بددعائیں لگیں گی. ان سے پوچھا جائے گا، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے جس کو اختیارات ملتے ہیں نا، جس کو پاور ملتی ہے، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حساب لے گا. خدا کے واسطے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو کہتا ہوں کہ فیصلے کریں. فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، فیصلے کریں. کوئی اس ہیجان کی کیفیت سے اس ملک اور قوم کو نکالیں خدا کے واسطے. میں جو ہے وہ میرے پاس عمران ٹائم ہی نہیں ہے، یقین کرو. یہ ٹائم ہی نہیں ہے، یہ فارغ لوگ ہیں، یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری باتیں زیادہ اہم ہیں اور بڑی ویلیوبل ہیں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ بھی کروں. وہ لوگ اب خود دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی یہ تو متحدہ قومی موومنٹ نہیں رہی، ممی قومی موومنٹ ہو گئی ہے نا. یہ تو ممی قومی موومنٹ پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ نہیں دیکھیں، اس ملک میں ادارے تھے نا، ڈپارٹمنٹس تھے
اگر لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ جو کمرشل شادی ہال وال گرا رہے ہیں ایم پی ایس کے، اس کو تو گرانا چاہیے. صرف گرانا نہیں چاہیے، جس کے ہیں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے. گرانا نہیں چاہیے، جس کے ہیں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے. ایم پی ایس، ہر ایم پی اے کا شادی ہال نکل رہا ہے بھائی. جبھی تو نہیں چھوڑ رہے نا، جبھی تو اپنی پارٹی کا لیڈر چینج کر لیا، پارٹی نہیں چھوڑ رہے، ایم پی ایم این اے شپ نہیں چھوڑ رہے. کونسلروں کے شادی ہال ہیں، یو سی چیئرمینوں کے شادی ہال ہیں، اور بہت ساری کہانیاں ہیں. لیکن یہ جو جہاں پہ لوگ انسان بس رہے ہیں، جہاں پر لوگ انسان آباد ہیں، حکومت کا کام ہے پھر اس کے لیے اس کو نیب البدل دے، اس کا کوئی الٹرنیٹ دے. اس لیے کہ شیلٹر پرووائڈ کرنا آئین کے روح کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر لوگ غلط بیٹھے ہوئے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں، تو لوگ حکومت ان کو الٹرنیٹ دے دے. آپ جب لیاری ایکسپریس وے سے نالے سے نکال کر لوگوں کو الٹرنیٹ دیتے ہیں، نالے سے لیاری ایکسپریس وے، جب ہم لیاری ایکسپریس وے بنا رہے تھے، 28,000 گھر میں نے شفٹ کیا. 28,000 گھر. آپ نے 3 آبادیاں بنائی، ان کو ایک 80 گز کا پلاٹ اور ایک اس کو آپ 50,000 کا چیک دیتے تھے. جس کے 2 کچن ہوتے تھے آپ اس کو 2 پلاٹ دیتے تھے. جس کا ذرا بڑا گھر ہوتا تھا آپ اس کو 3-3 4-4 پلاٹ بھی آپ نے دیے، حکومت نے دیے، پروونشل گورنمنٹ نے دیے. تو اسی طرح سے جن لوگوں نے ان جگہوں پہ اگر کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے، ریزیڈینشیل ہے فیملیز کے ساتھ، تو یہ پاکستانی ہیں. ان کو حکومت اس کا نیم البدل، اس کے الٹرنیٹ پرووائڈ کرے اور اس کے بعد وہ جگہ خالی کرا لیں. نہیں جی، ہماری تو پہلے دن سے بیسی جو ہے وہ منزل کی طرف ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انڈیویجولز ہیں، یہ پیرشیبل لوگ ہیں. یہ ہم سب کو موت واقع ہو سکتی ہے. ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوا ہے کہ ہم آخری قیامت کے آخری گھڑی تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. نمبر 1، ہم نے آج ہی اپنے دور میں جب ہم یہ پارٹی بنا رہے ہیں، ہم نے اپنا ایگزٹ پلان بنا رکھا ہے. تو لیڈر کی تو کوئی منزل رہنما والی تو کوئی کہانی ہے نہیں. میرا رہنما انشاءاللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا کوئی ینگ لڑکا میرا چیئرمین ہوگا، میرا پریزیڈنٹ ہوگا، میرا سیکرٹری جنرل ہوگا. اس طرح کے لوگ ہوں گے اور ہم سب لوگوں نے بہت جلدی فیز آؤٹ ہونا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب لوگوں نے، انکلوڈنگ اس، آل آف اس. تو یہ والی کہانی نہیں ہے. لوگوں کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا تھا، ہم اسی کا تو کفارہ ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی منزل دور بھی نہیں ہے. بھئی میں نے کون سا کشمیر آزاد کرنے کی تحریک چلا رہا ہوں کہ مجھے منزل جو ہے 70 سالوں کے بعد ملے گی. اور میں پانی مانگ رہا ہوں یار، میں بچوں کے لیے دوا مانگ رہا ہوں، میں روزگار مانگ رہا ہوں. اور تھانہ میرے دور میں یہ لالو کھیت جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگ اپنے کلپٹن والے اپنے بچوں کو لائٹ دکھانے لے کر آتے تھے، اپنی لانگ ڈرائیو کے لیے لالو کھیت آتے تھے. یہاں پر اتنی چوڑی سڑکیں اور ایسی لائٹیں تھیں. آج تباہ برباد ہو گیا. وہ شہر دوبارہ 6 مہینوں میں واپس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو. تھینک یو.